بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں ہم آج ایک اور روایت کو شامل کرنے والے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ پچھلی ویڈیو کا ہی ایک حصہ ہے جو ہم نے اس سے قبل مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، جس میں ایک روایت کا ذکر کیا تھا، اسکت یا ولی اللہ۔ تو پھر اس کے بعد وہ ساری مکمل روایت جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو یہ ایک اور روایت اس حوالے سے وہ شامل کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ چیز ذکر کی تھی کہ میرا مقصد فقہی اعتبار سے اس مسئلے کی تحقیق نہیں ہے، اس حوالے سے کچھ جو روایات ہیں میں انہی کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ ایک اور روایت ہم شامل کرنے والے ہیں جو کہ ان الفاظ کے ساتھ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی مسجد میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے کھائی جاتی ہیں کہ جیسے کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ الفاظ کا فرق وغیرہ بھی ہے، جیسے آگے تحقیق آئے گی تو آپ کو اس حوالے سے پتہ چل جائے گا۔ تو مشہور روایت ان الفاظ کے ساتھ، اور یہ بھی ایک پوسٹ کے اندر مسجد وغیرہ کے اندر ہی لگی، ایک دوست نے بھیجی تھی کہ دیکھیں جی یہ پوسٹ لگی ہے تو اس کا حوالہ چاہیے۔ وہاں پہ جو موجود تھا وہ یہ تھا کہ مسجد میں گفتگو کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے روایت کہاں تک درست ہے؟ تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں جی اس روایت کا جو متن وغیرہ ہے وہ ہمیں دو طریقے سے ملے، مطلب کہ جس وقت ہم نے تلاش کیا تو اس میں دو طریقے سے ہمیں اس کا متن ملا۔ ایک تو یہی کہ مسجد میں گفتگو کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، ایک ان الفاظ سے، اور دوسرا ہمیں جو ملا وہ اس حوالے سے ملا کہ مسجد میں گفتگو کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ چوپایا یعنی جانور جو ہے وہ گھاس کو کھاتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی نیکیاں بھی مسجد میں گفتگو کرنے سے کھائی جاتی ہیں کہ جیسے کہ چوپایا گھاس وغیرہ ان چیزوں کو کھاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ روایت جس وقت دیکھی گئی تو حیرت انگیز طور پر یہ روایت ہمیں، میں آپ کے سامنے کتب کا نام لیتا ہوں جن کے اندر یہ ملی تھی مجھے۔ تفسیر زمخشری میں ملی، تفسیر رازی میں، تفسیر نصفی میں، تفسیر نشاپوری کے اندر، تفسیر ابی سعود میں، حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی میں، روح البیان میں، تفسیر المنیر جو کہ امام زحیلی کی ہے، وحبۃ الزحیلی رحمہ اللہ کی ان کی، اور اس کے علاوہ کچھ فقہی کتب میں رد علی الدر شامیہ میں، اور احیاء علوم الدین میں، نزہۃ المجالس میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتب میں، سب کا میں نام وہاں پہ عرض نہیں کیا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے ملی اور یہاں پہ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی جی ان کتب میں موجود ہے۔ اب یہ روایت کس درجے کی ہے تو اس حوالے سے جو محدثین کے ہمیں اقوال ملے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام عراقی رحمہ اللہ نے جس وقت اس روایت کو ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی اصل پر واقف نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ اور امام سبکی جو تھے انہوں نے اس حوالے سے یہ چیز ذکر کی کہ لم اجد لہو اسنادن، مجھے اس کی کچھ سند نہیں ملی، اور یہ بات حدیث احیاء علوم الدین کی جو تخریج کی ہے اس کے اندر یہ چیز ذکر کی گئی ہے، امام عراقی رحمہ اللہ کی بھی اور ابن سبکی رحمہ اللہ کی بھی، کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی۔ الفوائد المجموعہ کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں نہیں ملی، یعنی روایت ذکر کی ساتھ فرمایا کہ ہمیں یہ روایت جو ہے وہ نہیں ملی۔ کشف الخفاء میں امام اجلونی رحمہ اللہ وہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، یعنی روایت ذکر کی، پھر ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو یہ روایت نہیں ملی، اور عوام میں یہ جو قول مشہور ہے وہ الکلام المباح فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی امام جلونی ملا علی قاری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عوام کے اندر جو مشہور ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے پہلے ذکر کی کہ ایسے کھائی جاتی ہے جیسے کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ مجھے جو ہے یہ روایت نہیں ملی، یعنی مجھے یہ روایت مل ہی نہیں سکی۔ اور شیخ طاہر پٹنی جو نے موضوعات کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی تذکرۃ الموضوعات کے نام سے، تو انہوں نے بھی مختصر کے حوالے سے یہ چیز ذکر کی، فرمایا کہ الحدیث فی المسجد، یعنی گفتگو مسجد میں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا دیتا ہے جیسے کہ چوپاہا
گھاس کو کھا جاتا ہے، وہی جو چیز ہم نے ذکر کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لم یوجد، نہیں پائے گی۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی یہ چیز فرماتے ہیں، الاسرار المرفوعہ میں حدیث ذکر کی یہی والی، اس کے بعد فرمایا کہ لم یوجد، یہ روایت نہیں مل سکی، نہیں پا سکی۔ اور البانی صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد ام الحدیث نے مشہور جو لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ روایت ہے اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ کا وہی قول جو ہم نے شروع میں ذکر کی ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اس کے البانی صاحب نے دیگر بھی کچھ محدثین کے حوالہ جات وغیرہ ذکر کیے ہیں، اور ان کے حوالے سے انہوں نے طبقات الشافیہ میں جیسے ہم نے ذکر کیا امام سبکی رحمہ اللہ کا پہلے، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو ذکر کیا، اور آخر میں جو انہوں نے خلاصہ نکالا البانی صاحب نے بھی، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے یہ موجود نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ جن جن کتب کا میں نے ذکر کیا یہ صرف چند کا ذکر کیا، اس کے علاوہ دیگر نے بھی اس کو ذکر کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی اہل علم نے بھی اس روایت کی سند ذکر نہیں کی۔ شہرت کی وجہ سے آگے چلتی گئی اور بغیر سند کے پھر یہ آگے چلی ہے، اس روایت کی سند تک واقف نہیں ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جن کا ذکر کیا میں نے آپ کے معاصر اداروں میں سے بھی جو حدیث کی تخریج کی ہیں، ان کی جس وقت تحقیق وغیرہ دیکھی تو انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ ذکر کیا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ روایت اگرچہ شہرت کے درجے تک پہنچ چکی ہے، بغیر سند کے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کی کوئی معتبر سند نہیں ایسی مل سکی کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں جی اس روایت کو اس کی سند موجود ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس روایت کو تب تک بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک کسی صاحب کو، کسی دوست کو اس کی معتبر سند نہ ملے۔ جب تک کوئی سند نہ ملے تب تک اس روایت کو بیان کرنا، آگے پوسٹ کرنا، مساجد میں لگانا، یہ تو بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہے اس طرح کی روایات کو، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کی جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔